بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. اسٹوڈنٹس، آج ہم بکس یا جرنلز کو استعمال کر کے کس طرح انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ بناتے ہیں. آج ہم تھوڑا سا یہ میکینزم دیکھیں گے. دیکھیں، یہ جو بکس بناتے ہیں، جو ہم نے پچھلی کلاس میں جو ساری کی ساری جو کلاسوں میں ہم نے سیکھا تھا کہ پرچیز جرنل، سیل جرنل، پرچیز ریٹرن جرنل، پرچیز سیل ریٹرن جرنل، کیش بک، پیٹی کیش بک، جرنل، یہ ٹریڈنگ بزنس میں عام طور پر اس طرح کے بکس بنائے جاتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے ان بکس کے بنانے کا فائدہ کیا ہے. ان بکس سے ہم کس طرح ان بکس کی انفارمیشن کو استعمال کر کے کس طرح انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ ہم بناتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس لازماً ان تمام کلاسز کو غور سے سنیں، کیونکہ ہر کلاس پچھلی کلاس سے لنک ہے. اب دیکھیں، جو بکس ہم نے بنائی، ایک پرچیز جرنل بنایا. آپ کو پتہ پرچیز جرنل میں کیا ہوتا ہے، جب بھی گڈس ادھار پر خریدیں گے، جن سپلائر سے اس کو ریکارڈ کریں گے. تو دیکھیں، ایک اسلم اینڈ کو سے خریدا، فاروق برادر سے خریدا 18,000 اور 20,000 کا، اور ہو گئے 40,000. یعنی ٹوٹل ادھار پر جو مال خریدا گیا تمام سپلائر سے مل کر 40,000 روپے. اسی طرح پرچیز ریٹرن جرنل میں کیا ہوتا ہے، ادھار پر خریدی ہوئی چیز اگر ہم واپس کر دیں تو پرچیز ریٹرن جرنل یا پرچیز ریٹرن بک میں ریکارڈ کرتے ہیں. تو اسلم اینڈ کو سے کتنے کا مال خریدا تھا، 18,000، جس میں سے 2,000 کا مال واپس کر دیا جنوری 3 کو. کیوں کیا ہے؟ ڈیفیکٹو ہوگا. فاروق برادر سے 22,000 کا خریدا، 3,000 کا مال واپس کر دیا. صحیح ہے. اسی طرح سیل جرنل ایک ہے. اس میں ہم اب دیکھیں، پرانی کلاسیں اسٹرانگ ہوں گی تو آپ کو یہ پرابلم نہیں آ رہی ہوگی کہ یار یہ سیل جرنل ہوتا کیا ہے. سیل جرنل میں گڈس کو جب ہم ادھار پر بیچتے ہیں اس کو ریکارڈ کرتے ہیں. تو کس کو ادھار پر بیچا؟ ایک ساجد کو اور ایک ہیر رانجھا کو، 30,000 روپے اور 40,000. ٹوٹل مال کتنی مالیت کا بیچا گیا؟ 70,000 روپے کا. اسی طرح سیل ریٹرن جرنل ہے. ادھار پر بیچی ہوئی چیز واپس ہو جائے تو اس کو سیل ریٹرن جرنل یا سیل ریٹرن بک میں ریکارڈ کرتے ہیں. تو ساجد نے کتنی مالیت کا مال واپس کیا؟ 3,000 کا. اچھا، اس کے بعد جنوری 14 میں 13 کو بیچا تھا، 14 میں کچھ مال ریٹرن کر دیا 3,000 روپے کا ساجد نے. جنوری 19 کو بیچا تھا ہیر رانجھا کو 40,000 روپے کا، اور 2,000 کا مال واپس کر دیا تھا. ٹوٹل مال کتنا کسٹمر سے واپس کیا گیا ہے؟ 5,000 روپے کا. اب دیکھیں، یہ سارے جرنلز پہ آپ کمانڈ حاصل کر چکے ہیں. اب ہم ان جرنلز کو یوز کریں گے انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ بناتے وقت. تو آپ نے دیکھا پرچیز جرنل بھی کلیئر ہو گیا کیسے بنتا ہے، یہ ہم پچھلی کلاسوں میں سیکھ چکے ہیں. پرچیز ریٹرن جرنل کیوں بناتے ہیں، کیا کیا چیزیں ریکارڈ کرتے ہیں، یہ بھی کلیئر ہو گیا. سیل جرنل کیوں بناتے ہیں، کیا ریزن ہوتا ہے اس کے بنانے کا. تو اس میں ہم ادھار پر جب گڈس بیچتے ہیں اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، کن کو مال ادھار پر بیچا، ساجد کو اور ہیر رانجھا کو. اسی طرح سیل ریٹرن جرنل میں کیا ریکارڈ کرتے ہیں، جن کو ادھار پر مال بیچا گیا اگر وہ مال واپس کر دیں تو سیل ریٹرن جرنل میں ریکارڈ کرتے ہیں. تو ساجد نے 3,000 کا مال واپس کیا، ہیر رانجھا نے 2,000 روپے کا. اسی طرح کیش بک ہے. کیش بک میں ہم کیش کے آنے اور جانے کو ریکارڈ کرتے ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ آف کلیکشن اینڈ پیمنٹس کا نام ہے. ساری کلیکشنز ڈیبٹ پہ ریکارڈ ہوگی، یہاں سے یہاں تک دیکھیں ڈیبٹ ہے، اور ساری پیمنٹس کریڈٹ پہ ریکارڈ ہوگی، یہاں سے یہاں تک کریڈٹ ہے. تو بیلنس کیش کا 5,000 پڑا ہوا ہے کیش، اور بینک کا 10,000 پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ کیسے آیا؟ دیکھیں، یہ جرنل میں شروع میں فرض کریں ہم نے بزنس شروع کیا ہے جنوری کے مہینے میں، تو یہ جو ٹرانزیکشن ریکارڈ ہوئی ہے یہ کہلاتی ہے اوپننگ انٹریز. اوپننگ انٹریز کب ریکارڈ کرتے ہیں؟ جب بزنس شروع کرتے ہیں. اس وقت جو بزنس میں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے بزنس کو شروع کرنے کے لیے، وہ سمجھے ایک اوپننگ انٹریز بن جاتی ہے. تو بزنس کیسے شروع کیا؟ کیش 5,000 لایا گیا بزنس میں، بزنس کے بینک اکاؤنٹ میں 10,000 روپے جمع کروائے گئے. فرنیچر بھی بزنس میں لے کے آیا گیا، مشین بھی لے کے آیا گیا. یہ خریدا نہیں گیا ہے،
یہ بلکہ اونر لے کر آ رہا ہے تو اونرز کا کیپٹل بڑھ گیا. ٹوٹل مالیت جو بھی آ رہی ہے اس کی 70,000 آ رہی ہے. یہ اونرز کا کیپٹل بڑھ گیا. تو جرنل میں ہم نان روٹین ٹرانزیکشنز ریکارڈ کرتے ہیں. نان روٹین ٹرانزیکشن یہ یاد رکھیے گا. تو پہلے تو ہم ساری کی ساری ٹرانزیکشن ریکارڈ کر رہے تھے لرننگ پرپس کے لیے. اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ایک پراپر طریقے سے اکاؤنٹنگ جب ریکارڈ کرنی ہے تو آپ نے جرنل میں صرف نان روٹین ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کرتے ہیں. بزنس ہم نے فرض کیا ہے کہ جنوری میں شروع کیا گیا ہے. بزنس صرف دعاؤں سے شروع نہیں ہوتا, بزنس کو دعا کے ساتھ دوا بھی چاہیے. تو بزنس میں انویسٹمنٹ کی گئی ہے ان صورت میں, اور یہ اونر خود اپنے پاس سے لے کر آ رہا ہے. اس وجہ سے اونرز کا کیپٹل بڑھ جاتا ہے, کیونکہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو کیپٹل بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ظاہر بات ہے بزنس بار بار شروع نہیں کیا جاتا, ون ٹائم شروع کیا جاتا ہے, اس لیے یہ نان روٹین ٹرانزیکشنز بن گئی. اسی طرح بزنس میں کچھ فرنیچرز پڑے ہوئے تھے آپ کے پاس 15,000 مالیت کے, جو کہ استعمال کرنے تھے بزنس میں. آپ نے کہا یار 15,000 کچھ زیادہ ہے, 5,000 کا بیچ دو, ایکسس فرنیچر ہو گیا, جگہ نہیں بن رہی رکھنے کی. تو 5,000 مالیت کا فرنیچرز بیچ دیا ادھار پر. اکاؤنٹ ریسیول ڈیبٹ, فرنیچرز کریڈٹ, یہ جنرل انٹریز پچھلی کلاسوں میں ہم اچھے طریقے سے سیکھ چکے ہیں. اسی طریقے سے وین بھی آپ نے خرید لیا ادھار پر. 2 لاکھ مالیت کا پرانا وین تھا, اولڈ وین تھا, اس کو خرید لیا 2 لاکھ مالیت کا, ادھار پہ خریدا تو لائبلٹی بڑھ گئی, اور لائبلٹی بڑھ جائے ریکارڈ آن دا کریڈٹ سائڈ. تو یہ دیکھیں فرنیچر کا لگایا گیا انویسٹمنٹ بزنس میں, تو فرنیچر اس لیے لگایا گیا کہ یوز کرنا, کبھی کبھار بیچنا ہو جاتا ہے, تو یہ بھی نان روٹین ٹرانزیکشنز بن گئی. اسی طرح وین اس لیے خریدا گیا ہے کہ بزنس میں استعمال کریں گے گڈس کو ڈیلیور کرنے میں, ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں. تو یہ بھی بار بار نہیں کیا جاتا. یہ بار بار ٹرانزیکشن کون سی ہوتی؟ گڈس کا خریدنا, بیچنا, خریدی ہوئی گڈس کا واپس کرنا, بیچی ہوئی گڈس کا واپس ہو جانا, کیش کا آنا جانا, یہ سارے روٹین والے کام ہیں. ٹھیک ہے. انویسٹمنٹ فرسٹ ٹائم کر دی 5,000, یہ نان روٹین کام ہے, بار بار انویسٹمنٹ نہیں کی جاتی. ایک دفعہ جب آپ بزنس شروع کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے یار اتنا کیش آنا چاہیے, اتنی مالیت کا فن. آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے, کیونکہ آپ بزنس شروع کر رہے ہیں, تو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ آپ کو بزنس شروع کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے. ٹھیک ہے. پھر ایڈیشنل انفارمیشن, اسٹاک جنوری 31 جنوری کو اسٹاک 15,000 مالیت کا بکنے سے رہ گیا. اس کو ہم کہتے ہیں انسولڈ گڈس. اس کو کیا کہتے ہیں؟ انسولڈ گڈس. تو اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھا یہ جرنل ہو گیا, کیش بک ہو گیا, اس کے بعد یہ سیل جرنل کیسے بنتا ہے, سیل ریٹرن جرنل کیسے بنتا ہے, پرچیز جرنل کیسے بنتا ہے, پرچیز ریٹرن جرنل کیسے بنتا ہے. یہ ساری بکس ہم نے دیکھ لی کیسے کیسے بنتی ہے, اور پچھلی کلاسوں میں ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ ان بکس میں انفارمیشن کو کیسے انٹر کیا جاتا ہے. اب ہم ان بکس کو استعمال کر کے, ہمارا ٹارگٹ کیا, انکم اسٹیٹمنٹ کیسے بنائیں گے ان بکس کو استعمال کر کے بیلنس شیٹ کیسے بنائیں گے. تو ان بکس کو استعمال کر کے انکم اسٹیٹمنٹ کیسے بنائیں گے اور بیلنس شیٹ کیسے بنائیں گے, یہ ہمارا مین ٹارگٹ ہے, جو انشاءاللہ ہم اگلی کلاسوں میں سیکھیں گے, اگلی کلاس میں بنانا سیکھیں گے. ابھی ہمارا مین ٹارگٹ کیا تھا کہ ان بکس کو دوبارہ ریکال کروایا جائے. آپ کو آئیڈیا ہو گیا, ہاں سر یہ ساری بکس تو ہم بناتے ہوئے آئے, صحیح ہے. اب سر ان بکس کو استعمال کیسے کریں گے انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ بنانے میں, کیونکہ کسی بھی کاروبار کا جو نچوڑ ہے وہ کیا ہے, آخر میں کس پہ جا کے ختم ہوتا ہے. سر انکم اسٹیٹمنٹ بنا کر بزنس کا پروفٹ اور لاس معلوم ہو جائے, بزنس کی فائنینشیل پوزیشن معلوم ہو جائے بیلنس شیٹ بنا کر, اور اسٹیٹمنٹ آف کیش فلوز بھی ہے, اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی ہے, جو وقت کے آنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سیکھیں گے کہ یہ دونوں چیزیں بھی کیا ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. تو اگلی کلاس میں آپ کو ہم دکھائیں گے ان بکس کو استعمال کر کے. اس کلاس کے لینے کا پرپز یہ تھا کہ پہلے بکس کی ریکالنگ ہو جائے, کہ جو آپ کے ذہن سے نکل گیا, ہاں سر یہ ساری بکس تو ہم بنانا سیکھ چکے ہیں. پیٹی کیش بھی ایک بک ہوتا ہے, تو اس کو ہم نے اگنور مارا ہوا ہے, ادھر نظر انداز کر دیا ہے. تو اب ہم انشاءاللہ ان بکس کو استعمال کر کے اگلی کلاس میں آپ کے
کے لیے ہم انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ بنانا سیکھیں گے. تو اسٹوڈنٹس ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھ لیں, بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں ہر کلاس میں, عبدالہادی اکیڈمی کے نام سے ایک نیا چینل میں نے اور کھولا ہوا ہے. آپ لازماً اس کو سبسکرائب کر دیں, اور اس میں ٹو دا پوائنٹ باتیں کی گئی ہیں جو جاب کے حوالے سے, انگلش لینگویج, اکاؤنٹس کو کیسے اچھا کیا جائے تاکہ آپ کی جاب سیکیور ہو جائے, جاب آپ حاصل کرنے کی پوزیشن پہ آ جائیں. تو انشاءاللہ اگلی کلاس تک کے لیے خدا حافظ.